آج ہم ایک ایسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں کرداروں کے نام ہی ان کی پوری داستان سنا دیتے ہیں۔ غلام، بادشاہ اور سندری۔ کہانی کے مرکز میں یہی ایک جملہ گونجتا ہے۔ یہ طاقت اور بے بسی کے بیچ ایک لکیر کھینچ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک تعارف نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے پوری جنگ کا اعلان ہے۔ تو یہ کہانی ہے 3 لوگوں کی، جہاں طاقت ہر چیز پر ملکیت چاہتی ہے، محبت اپنی آزادی مانگتی ہے، اور ایک روح وہ اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ یہ 3 تقدیریں ہیں جو ایک دوسرے میں بری طرح سے الجھی ہوئی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں کہانی کے سب سے طاقتور کردار بادشاہ کی دنیا میں، ایک ایسا شخص جس کی پہچان ہی اس کی بے انتہا طاقت ہے۔ بادشاہ کا یہ سیدھا سادہ لیکن غرور سے بھرا اعلان اس کی پوری شخصیت کو بیان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اس کا نام ہی قانون ہے اور اس کی مرضی ہی انصاف۔ اور بادشاہ کی پوری دنیا وہ بس ان 2 لفظوں میں سمائی ہوئی ہے، غیر مشروط حکمرانی۔ یعنی اس کے نزدیک ہر چیز، ہر انسان اور ہر خواہش صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ بادشاہ کا فلسفہ بالکل صاف ہے۔ اس کی نظر میں یہ کائنات اسی کی مرضی کے گرد گھومتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، یہاں تک کہ خواہشوں کی بھی ہمت نہیں کہ اس کے حکم کو ٹال سکیں۔ اچھا، تو بادشاہ کی دنیا تو ہم نے دیکھ لی۔ اب رخ کرتے ہیں کہانی کے دوسرے اور بالکل مختلف کردار کی طرف، یعنی غلام، جہاں طاقت نہیں، صرف بے بسی ہے۔ یہ ایک جملہ غلام کی پوری کیفیت بتا دیتا ہے۔ وہ صرف باہر سے قید نہیں ہے، وہ تو اندر سے اپنی سوچ سے بھی آزاد نہیں ہے۔ تو غلام کا وجود ہے وہ ایک مسلسل کھینچا تانی کا شکار ہے۔ ایک طرف غلامی کی زنجیریں ہیں تو دوسری طرف دل ہے جو محبت کے لیے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ اور یہیں پر غلام کی دنیا کا تضاد بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف اسے بار بار اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اسی کا دل چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ سندری صرف اسی کی ہے۔ تو یہاں آ کر یہ دونوں دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک طرف وہ ہے جس کے لیے زمانہ ٹھوکر میں ہے، اور دوسری طرف وہ جو اپنی سوچ تک کا مالک نہیں۔ یہی وہ ٹکراؤ ہے جو اس کہانی میں اصل آگ لگاتا ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ سندری، کہانی کا اصل مرکز۔ وہ اس پورے تصادم کا جذباتی محور ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ کسی طاقتور کی خواہش ہے اور کسی بے بس کی محبت کا مرکز۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، سندری کوئی انعام نہیں ہے جسے جیتا جائے، نہیں، وہ تو اس کہانی کو چلانے والی اصل طاقت ہے۔ اس کے فیصلے ہی ہیں جو اس آگ کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ ایک انتخاب ہے جو خود انتخاب کرنا چاہتی ہے۔ یہ جملہ سندری کی ہمت کا اعلان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی کمزور، بے بس شکار نہیں، بلکہ اپنی تقدیر کی جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہانی 3 خواہشوں کا ٹکراؤ ہے۔ نمبر 1، بادشاہ جو ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، غلام جو صرف محبت کرنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3، سندری جو اپنا انتخاب خود کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک ایسا تکون ہے جس کا ہر کونا دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ تو آئیے اب ذرا اس کہانی کی سب سے گہری تھیم، اس کے مرکزی خیال پر بات کرتے ہیں جو اس ڈرامے کی روح ہے۔ ڈرامے میں ایک بہت خوبصورت استعارہ استعمال ہوا ہے، عشق کا پنجرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض اور ملکیت کی ایک ایسی قید ہے جہاں محبت آپ کو آزاد نہیں کرتی بلکہ آپ کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو اس پنجرے میں یہ تینوں ہی قید ہیں، بادشاہ اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں، غلام اپنی بے بسی اور محبت میں، اور سندری وہ ان دونوں کی ضد کے بیچ میں قید ہے۔ تو آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ جب محبت خود ایک پنجرہ بن جائے تو پھر اس کی چابی کس کے پاس ہوتی ہے؟ کون قیدی ہے اور کون قید کرنے والا؟ یا شاید سبھی اپنی اپنی خواہشوں کے قیدی ہیں؟ اور کیا اس پنجرے سے نکلنا ممکن بھی ہے؟